حضرت کے بیان سے قبل جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور کے طالب علم حافظ عطاء المحسن صاحب مختصر وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، صدق اللہ العظیم۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ سامعین محترم، احباب ذی وقار، ارباب علم و دانش، آج ایک بار پھر اپنے استاذوں کی محنت، شفقت اور دعاؤں کی بنسبت اپنے مادر علمی ادارہ، ملک کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کے اس پر رونق عظیم الشان اجتماع کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھ بندہ ناچیز کو کلمات حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ سب حضرات کو میری معروضات سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دین اسلام قیامت تک قائم رہنے والا مذہب ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے اس کے گرد بہت سارے حصار اور قلعے قائم فرمائے ہیں۔ ان حصاروں اور قلعوں میں دو بنیادی مضبوط اور اہم حصار ناموس رسالت کا تحفظ و ناموس صحابہ و اہل بیت کا تحفظ ہے، جن سے ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے دین کے تحفظ کے ضامن ہیں، ہمارے قلوب و اذہان کو مطمئن رکھتے ہیں، شکوک و شبہات سے بچاتے ہیں۔ جیسے ملک و ملت کا کوئی بھی سپاہی ملک و ملت کے تحفظ کے لیے اس کے بارڈرز اور اس کے حفاظتی حصار کی پہرے داری میں اپنی جان تک دے دیتا ہے، مگر اپنی اس پہرے داری کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ بالکل اسی طرح اہل ایمان، اہل اسلام، اسلام کی حفاظت کے لیے جب دیکھا کہ اہل باطل کی جانب سے اسلام کو خطرہ لاحق ہے اور اس کے جو مضبوط قلعے ہیں، حصار ہے، ناموس رسالت و ناموس صحابہ و اہل بیت کا تحفظ وہ عملوں کی زد میں ہے، شکوک و شبہات پھیلانے کے ذریعے، آزادی اظہار رائے کا ڈھول پیٹنے کے ذریعے، میڈیا کی خریداری کے ذریعے، درباری ملاؤں کو اپنے ساتھ ملانے کے ذریعے اور ہر قسم کے اونچے ہتھ کنڈوں کے ذریعے تاریخ گواہ ہے، امت مسلمہ میدان میں آئی، دین اسلام کے سپاہی میدان میں آئے، ناموس رسالت و ناموس صحابہ و اہل بیت کے تحفظ کے ذریعے اسلام کو خطرے سے نکالا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کتنے بڑے یہودی کعب بن اشرف کو واصل جہنم کیا، حضرت عبداللہ بن عتیق نے ابو رافع کو واصل جہنم کیا، حضرت ابو برسا اسلمی نے عبداللہ بن خطل کو واصل جہنم کیا۔ جنگ یمامہ میں 1200 نفوس قدسیہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اور یہ بات چلتے چلاتے غازی علم الدین شہید اور غازی عامر چیمہ شہید تک آ پہنچی۔ اسی طرح شہید اسلام، شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا انیس الرحمن درخواستی شہید تک آ پہنچی۔ الغرض کچھ بھی ہوا، امت مسلمہ نے ناموس رسالت و ناموس صحابہ و اہل بیت کے تحفظ کو اپنے اوپر لازم سمجھا اور اس عزم کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوئے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کے پوچھو، فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔
اور اس عزم کے ساتھ صف اول میں رہے کہ ہم ناموں سے صحابہ کی خاطر جان نشاور کر دیں گے، ہم ناموں سے صحابہ کی خاطر جان نشاور کر دیں گے، اگر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ اور آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رنج یہاں سے اٹھا ہے پیر مغا کہلایا ہے، اس بزم جلوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے اس ذات تک، بے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، ہمارے الا البلا۔